میری خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں اور اس کے بعد مزید دیر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کافی جذباتی رنگ میں کہا اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ غیر ہموار راستے پر ایک بس میں سوار سفر کر رہا ہوں اور میں بس کے پچھلے حصے میں کھڑا ہوں. یکدم بس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ راستے سے لڑک گئی اور پچھلا حصہ نیچے ایک کھائی کی طرف ہو گیا. تو میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اوپر پہنچ نہیں سکتا. اچانک میں نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کی شبیہ کہ وہ آئے اور اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور فرمایا کہ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم ہلاک نہیں ہوگے. کہتے ہیں کہ میں کیسے پکڑوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی اپنا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا اور پھر کہتے ہیں میں ہموار راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہوں. اسی طرح یہ بورکینا فاسو سانو اسحاق صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں غیر از جماعت امام نے احمدیت کے خلاف خطبہ دیا اور ریڈیو احمدیہ سننے سے بڑی سختی سے منع کیا. مولویوں کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے دلیل کا، صرف یہ کہتے ہیں احمدیوں کی باتیں نہ سنو، جیسا پہلے میں نے بتایا مکے کے لوگوں کا حال تھا. کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ اگر ہم یہ ریڈیو سنیں گے نہیں تو ہمیں حقیقت کا کیسے معلوم ہوگی. امام صاحب نے کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں سننا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر اچھا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس پہ تمہیں اتفاق ہونا چاہیے کہ بوبو جلاسو شہر جو ہے وہاں کا بورکینا فاسو کا، اس کے میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے نام پرچیوں میں لکھ کے کسی بچے سے کرا اٹھواتے ہیں اور جس کا بھی کرا بچے نے اٹھایا، پرچی نے نکل آیا نام، تو ہم سمجھیں گے وہ جماعت سچی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے خیر نام لکھے ساروں کے جتنے بھی فرقے تھے، بچے کو بلایا، اس سے پرچی اٹھوائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا جماعت احمدیہ. پھر امام صاحب کی تسلی نہیں ہوئی، میں کہا نہیں ایک دفعہ اور کرو. دوسری دفعہ اٹھایا، پھر نام نکلا جماعت احمدیہ. پھر تسلی نہیں ہوئی، پھر تیسری دفعہ اٹھایا. آخر بڑا پریشان امام صاحب ہوئے اور انہوں نے پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان ہو گیا. ناروے کا ایک واقعہ اسی طرح کہ 7 مئی 2000 کہتے ہیں ایک صاحب نے ان کو کہا امیر صاحب کو کہ 7 مئی 2004 کا جو خطبہ میرا آ رہا تھا ٹی وی پہ، تو ایک غیر جماعت دوست نے فون کیا اور ملنے کی خواہش کی اور ملاقات پر انہوں نے بتایا کہ خطبہ جمعہ سن کر ان میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور اس لیے وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بیعت ہدایت کے سامان فرما دیتا ہے. اسی طرح بوزنیا سے ایک زیر تبلیغ نوجوان نے خواب کے ذریعے بیعت کی ہے. اس نوجوان نے خود اپنی خواب بیان کی. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑے شہر میں چل رہا ہوں جہاں افراتفری مچی ہوئی ہے. وہاں میں نے بہت سے یہودی، عیسائی اور مسلمان دیکھے جو حیران اور پریشان گند سے بھری ہوئی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں جیسے گم گئے ہوں. تو اچانک میری نظر اپنے دائیں طرف پڑتی ہے تو میں ایک خوبصورت درخت دیکھتا ہوں جس کے نیچے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. اس افراتفری کے دوران وہ مکمل سکون سے اور ایک ہلکے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. تو میں خواب میں ہی خیال کرتا ہوں کہ یہ ضرور احمدی ہیں. میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور اس میں شمولیت اختیار کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے بیعت کر لی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں مختلف ملکوں کے. پھر مبلغ فجی ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک ہندو تھا 16 سال کا، اس کی مسلمان لڑکی سے شادی ہوئی تھی اور خود ہندو ہی تھا. ایک روز ہمیں گھر ملنے کے لیے گئے تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میری بیوی روزہ رکھ کے سوئی ہے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور ان کا لباس اور ٹوپی بالکل یہی تھی جو آپ نے پہن رکھی ہے. اس پر اس نے بیعت کر لی. پھر ایک کرد مسلمان جرمنی میں ہیں،
قاسم دال صاحب اپنی جرمن بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ ان کے تبلیغی اسٹال پہ جماعت کے تشریف لائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر سے بات شروع ہوئی اور خوب غصے سے بولے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آ سکتا ہے. 15 منٹ کی بحث کے بعد آخر ہمارے سیکرٹری تبلیغ نے ان کا فون نمبر لے لیا, چلے گئے. اگلے دن انہوں نے کھانے پر بلایا, تبلیغی نشست ہوئی, انہوں نے کتابیں بھی دی گئیں. 2 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی اور میں نے جلا دی ہیں وہ کتابیں, کیونکہ مجھے مولویوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی چیز پڑھنی بھی نہیں. تو خیر ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, اب جمعرات کو تشریف لائیں, دوبارہ دوستی تو ختم نہیں ہو سکتی, نہ مانیں. تو خیر وہ آئے اس دن, اور اس دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے تھے کہ احمدیوں گھر سے کھانا بھی نہیں کھانا. خیر باتیں کرتے رہے, باتیں لمبی ہوتی چلی گئیں اور روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا. آخر مجبوراً ان کو وہاں روزہ افطار کرنا پڑا, کھانا تو کھانا پڑ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ مولوی کی باتوں کو چھوڑیں. ہمارے سیکرٹری تبلیغ نے ان کو کہا کہ 40 روز صاف دل ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں دعا کریں درد دل سے, اور کوئی تعصب نہ ہو اس عرصے میں. کہتے ہیں تیسرے دن ان کا ٹیلی فون آیا کہ, اور اپنی جگہ پہ کام کی جگہ سے آیا کہ تمہارے پاس خلیفۃ المسیح خامس کی کوئی فوٹو ہے, تصویر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو جواب دیا کہ میں ابھی کام چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ابھی مجھے غائبانہ آواز آئی ہے کہ جو ثبوت کیا مانگتے ہو, ثبوت تو ہم تمہیں دکھا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ان کو وہ خواب یاد دلائی گئی جس میں انہوں نے میری کچھ دیکھا تھا اس حالت میں کہ کسی فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے, اور فرشتے ساتھ ہیں, اس کے بعد انہوں نے پھر بیعت کر لی. تو یہ چند واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں, کچھ تو بیان کیے جاتے ہیں جلسوں پہ اور اس دفعہ بھی, لیکن وقت ہوتا نہیں اتنا کہ وقت سارے بیان کیے جا سکیں. میرا خیال تھا کہ قادیان کے جلسے پہ بیان کروں گا, لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکا موقع. تو بہرحال چند ایک واقعات میں نے اتفاق سے اس مضمون کے ضمن میں آ گئے تو میں نے بیان کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت کے سامان فرماتا ہے, اور اس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرما رہا ہے آج تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاتا چلا جائے اور ہمیں بھی ہدایت پہ ہمیشہ قائم رکھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ, اور ہدایت کے ساتھ اپنے سیدھے راستے کو بھی یاد رکھ. اور سیدھا رکھنے سے مراد تیر کی طرح سیدھا ہونا ہے. تو اس کے بارے میں, سیدھے راستے کی ہدایت کے بارے میں جس طرح پہلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اتباع سے بتا چکا ہوں کہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی, حقوق العباد کی ادائیگی اور اپنے نفس کی حق کی ادائیگی. لیکن ان ساروں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جانا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے, ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حافظ کو عبداللہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی,